ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب جب ان کا ذکر چھیڑو گے تو شیطان کو تو تکلیف ہوگی. فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجیے، جانے کافر پر قیامت کیجیے. نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا. مفلسو سامان دولت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. پھر ان ظالموں کو کہتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. سب تو حضور کا ہی کھا رہے ہیں. ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، وہ تو عشق کرتے ہیں، تمہیں بھی عشق کرنا چاہیے تھا. لیکن اب ان کا عشق تمہارے ساتھ نہیں رہ گیا، لیکن ہاں ان کی رحمت ہر کسی کو مل رہی ہے. وہ تو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے نا. غذائیں جو کافروں کو مل رہی ہیں یہ انہی کے صدقے میں مل رہی ہیں. ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے. بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجیے. یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گوش مالے اہل بدعت کیجیے. گوش مالی کہتے ہیں کان مروڑنا. یا رسول اللہ آپ سے فریاد ہے
ان بدعتیوں کے آپ کان موڑیے. یا رسول اللہ دہائی آپ کی گوش مال اہل بدعت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ چند اشعار تھے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کے طور پر. امید ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اشعار کو قبول فرما کر کے اپنی بارگاہ سے ہم غلاموں کو خاص عنایتیں عطا فرمائیں گے. قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں. ایک، اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ جب وہ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، اگر حاضر ہو گئے تو تمہیں زندگی مل جائے گی. گویا زندگی اب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ہے. ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی تو سوچا نماز میں ہوں، نماز سے فارغ ہو کر کے جاتا ہوں. نماز سے فارغ ہو کر کے آئے، پوچھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہ سنا، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. نماز میں بھی اگر رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو حاضر ہو جائیں وہیں پر. علماء فرماتے ہیں جتنی دیر تک حضور کا کام کرتا رہے گا وہ نماز کی حالت میں رہے گا. یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے، یہ مقام صرف اور صرف اللہ کے محبوب کا ہے، جن کے در کے ہم غلام ہیں، جن کے در کے کتوں میں ہم جیسے کمینوں کا بھی نام آتا ہے. یہ ان کی شان ہے. آج عنوان جو ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی پہچان. بہت اہم گفتگو کرنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ گفتگو آپ نے سماعت کی تو یہ بات اس قدر واضح ہو جائے گی کہ صرف مجمع میں ہی نہیں، ہمیں ہر لمحہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا چاہیے. دوسرا جو گروہ ہے وہابیہ دیابنا کا، ان کے یہاں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر ناجائز، حرام، شرک، بدعات، طرح طرح کے فتوے لگتے ہیں. میں اخیر میں ان کا احتساب کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے سعدیک. میں ابھی جب حدیثیں پیش کروں گا تو اس میں ایک لفظ اور آئے گا لبیک و سعدیک. لبیک اور سعدیک الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہی ہے. اب لبیک کا معنی کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں شرک ہے. کل میں نے بتایا تھا جب تک عبادت نہ لی جائے شرک نہیں ہو سکتا. واجب الوجود نہ لیا جائے شرک نہیں ہو سکتا. کیا لبیک کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ دلیل جانتے ہو کیا دیتے ہیں کہ یہ سنی لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں معاذ اللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. صدبار معاذ اللہ رب العالمین. تو کل کوئی بندہ کہہ دے گا کہ تم اللہ کی تعظیم کرتے ہو، اب تعظیم مصطفیٰ بھی نہ کرو، پتہ نہیں تعظیم مصطفیٰ کہیں تعظیم خدا کے مقابلے میں نہیں کر رہا ہے. کیا کریں گے آپ؟
اگر لبیک یا رسول اللہ ان کے گندے عقیدوں کی بنیاد پر یہ مقابلہ ہے لبیک اللہم لبیک کا، تو ہم اللہ کی بھی تو تعظیم کرتے ہیں نا، اللہ کے محبوب کی تعظیم کرتے ہیں. کل کوئی کہے گا کہ تعظیم خدا، تعظیم مصطفیٰ بھی نہ کرو، پتہ نہیں یہ تعظیم مصطفیٰ تعظیم خدا کے مقابلے میں ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لبیک یا رسول اللہ کے حرام ہونے پر، ناجائز ہونے پر، شرک اور بدعت ہونے پر دلائل دیتے تھے، لیکن تم نے لولی لنگڑی دلیل دی جس کی شریعت مطہرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی بھی سنی لبیک یا رسول اللہ جب کہتا ہے تو کیا وہ حضور کو واجب الوجود سمجھتا ہے؟ کوئی بھی جب لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو کیا وہ حضور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے؟ جب لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو کیا وہ حضور کو پیدا کرنے والا سمجھتا ہے؟ جب لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو کیا حقیقت میں دینے والا حضور کو سمجھتا ہے؟ اور یہی چار چیزیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ یہی معیار الوہیت ہے. اگر یہ چار چیزیں نہ پائی جائیں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے. یہ ہم جب لبیک کے معنی کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے میں لبیک کا جو معنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام نووی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لبیک کا معنی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب المنہاج کے اندر، فرماتے ہیں کہ واضح قول کے مطابق لبیک کا معنی ہے یا رسول اللہ آپ کی پکار پر حاضر ہوں، میں آپ کی پکار پر حاضر ہوں. اور اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے انا مقیم علی طاعتک. جب کوئی کہتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ معنی ہے اس کا. تو مجھے بتائیں کیا حضور کی فرما برداری کا حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا ہے؟ اور لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہی ہوتا ہے انا مقیم علی طاعتک، یا رسول اللہ آپ کی فرما برداری پر یہ گنہگار حاضر ہے. یہ امام نووی نے معنی کیا ہے. دوسرے بہت بڑے امام، امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر لبیک کا معنی کیا کیا؟ فرماتے ای اجابتن بعد اجابتن و اسعادن بعد اسعادن. فرماتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کا معنی ہے ایک بار حاضری کے بعد پھر حاضر ہونا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہونا. یعنی اگر کوئی کہے لبیک یا رسول اللہ تو معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور کوئی کہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ تو مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں یہ گنہگار بندہ بار بار حاضر ہے. کیا یہ بدعت ہے؟ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا کب سے شرک ہو گیا ہے؟ اگر ان کی خدمت میں کوئی حاضر نہ ہو تو کسی اور کی خدمت میں حاضر ہوگا. اللہ نے ان نبیوں سے بھی وعدہ لیا تھا جو انبیاء پہلے آئے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا تھا جب میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے اس محبوب پہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی خدمت بھی کرو گے. تو اللہ نے تو نبیوں سے وعدہ لیا تھا اس محبوب کی خدمت کرنے کا. اور لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کا معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں. یہ دو امام ہو گئے. ایک تیسرے امام ملا علی قاری. ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے امام اعظم کی کتاب الفقہ الاکبر کی بھی شرح لکھی ہے. ان کی ایک کتاب ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. ملا علی قاری نے اس کے اندر بیان فرمایا لبیک و سعدیک کا معنی.
فرماتے اے اجبت لک اجابتن بعد اجابتن او اقمت علی طاعتک اقامتن بعد اقامتن، یعنی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بار بار آپ کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی فرما برداری پر کھڑا ہوں اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوں۔ تو لبیک یا رسول اللہ کا معنی یا تو خدمت یا تو فرما برداری، اور دونوں ہم پر ضروری ہے۔ اس رسول کی خدمت بھی ضروری ہے، ان کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اور ایک جگہ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو لبیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ کہتے ہیں والمقصود من النداء التوجہ لقبول الخطاب، لبیک یا رسول اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات سن کر اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں، یہ لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہے۔ اور یہی ملا علی قاری ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ای اجبت لک مرتن بعد اخرى وطلبت السعادت لاجابتک فی الاولی والآخرہ، لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہے میں نے آپ کی صدا پر یا رسول اللہ آپ نے ہم گنہگاروں کو بلایا، آپ کے بلانے پر میں نے ایک بار جواب دیا، پھر جواب دیا، اور میں نے آپ کے پکارنے کو آپ کے بلانے کو دنیا اور آخرت میں قبول کرنے کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ اب معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آگے حدیثیں جب سنو گے تو پھر لبیک کہنے میں مزہ بھی آئے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لبیک کا معنی کیا ہے۔ کیا لبیک کا یہ معنی تو نہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، ہرگز نہیں۔ لبیک کا یہی معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ میں سے کون ہے جو اس رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا ہے؟ صرف یہ کہنے سے چل جائے گا اردو میں یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے؟ وہاں جانا بھی تو حاضر ہونا ہے۔ تو یہ بھی کہو لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جب یہ کہو گے تو وہ ان کا کرم ہوگا اور وہ حقیقت میں تمہیں اپنی بارگاہ کی حاضری عطا فرما دیں گے وہاں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث پاک بخاری شریف کی جلد نمبر 2، یہ میرے پاس جو بخاری ہے یہاں پر یہ سب قاہرہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، میں اسی کے حساب سے جلد صفحہ اور حدیث نمبر بتاؤں گا۔ پہلی حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 863 کی ہے، باب ہے باب غزوۃ الطائف، حدیث نمبر ہے 4381، 863 صفحہ۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے وہ پوری حدیث پاک سن لیں۔ قال لما کان یوم حنین اقبلت حوازن وغطفان وغیرهم بنعمهم وزراریهم ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 من الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حدیث میں 2 مرتبہ کون سا لفظ آیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ امام احمد رضا نے حدیث لکھی ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ انس ابن مالک نے بیان کیا کہ جب حنین کا دن تھا، غزوہ حنین، یہ مکہ شریف کے فتح کرنے کے بعد ایک غزوہ ہوئی ہے، لڑائی جس میں حضور خود بھی تشریف فرما ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حنین کا دن ہوا تو 2 قبیلے تھے، حوازن اور غطفان۔ تو قبیلے حوازن اور غطفان اپنے مویشی اور بال بچوں کو ساتھ لے کر کے ہمارے خلاف نکلے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے موجود تھے۔ ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد احسان رکھ کر کے چھوڑ دیا تھا،
اور اس وقت معاملہ ایسا ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سمجھا کہ اب ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب ہمیں کون جو ہے ہرا سکتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. تو وقتی طور کے لیے صحابہ کرام کے پاؤں لڑکھڑائے وہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ ان سب نے پیٹ پھیری اور نبی تنہا رہ گئے وہاں پر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیکن بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. اس دن میرے آقا نے 2 مرتبہ پکارا، اور دونوں مرتبہ پکارنا ایک دوسرے الگ تھا. ایک مرتبہ داہنی طرف کہہ کر کے پکارا، ایک مرتبہ بائیں طرف. داہنی طرف کہہ کر کے کہا جو صحابہ پیچھے ہٹے تھے، یا معشر الانصار، اے جماعت انصار. تو جب میرے آقا علیہ السلام نے داہنی طرف منہ کر کے صحابہ کرام کو آواز دی، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے التفت عن یسارہ فقال یا معشر الانصار، بائیں طرف منہ کر کے کہا اے انصار کی جماعت، مدینے والے صحابہ، اے انصار کی جماعت. تو جب بائیں طرف والوں کو بلایا تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نعرہ کوئی پاکستانی نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ کسی ملک کا نہیں ہے، یہ نعرہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نعرہ ہے. یہ پہلی حدیث پاک ہوئی. دوسری حدیث پاک جو ہے یہاں پر المستدرک علی الصحیحین کی ہے. المستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک لمبی طویل حدیث ہے. المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب جلد 4 صفحہ 530 حدیث و ابی عوانہ کے تحت اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل لمبی حدیث پاک ہے. میں کیونکہ اب حدیث پورا پیش کرنا مقصد نہیں ہے، حدیث میں لبیک یا رسول اللہ دکھانا مقصد ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ مولائے کائنات سے فرمایا یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابو طالب. قال علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زور سے کہیں، کیا فرمایا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری حدیث ہوئی. آئیے تیسری حدیث کی طرف. تیسری حدیث پھر بخاری شریف کی. اب بخاری یہ بھی پڑھتے ہیں، اب بخاری پڑھ کے کہتے حضور کو علم غیب نہیں ہے، اور یہی بخاری لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہی ہے. اچھا یہ حدیثیں نہیں پڑھیں گے، جیسے کل میں نے بتایا تھا من دون اللہ والی آیتیں پڑھ کر کے اولیاء اللہ پہ چسپاں کر دیتے ہیں، اور باذن اللہ اور اولیاء اللہ والی آیتیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی اخیر میں ایک فتویٰ سناؤں گا آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں، اور وہ فتویٰ بخاری شریف کا فتویٰ ہوگا، فتاوی رضویہ کا نہیں ہوگا. یہ ہے تیسری حدیث پاک بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34. باب ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیہ اللہ یفہموا. حدیث نمبر 128 ہے. اس کے راوی ہیں حضرت قتادہ. حضرت قتادہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی انس بن مالک نے. کیا حدیث بیان کی؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل. حج کا موقع ہے، حضور علیہ السلام سواری پہ ہیں، اور آپ کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہوئے ہیں. قربان اس وقت پہ حضرت معاذ ابن جبل کے نصیبے پہ حضور کے پیچھے ہی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لمبا فاصلہ تھا؟ بالکل حضور کے جسم مبارک سے جسم معاذ ابن جبل کا لگ رہا ہے، اور وہ جسم بابرکت بن رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. میرے آقا علیہ السلام نے کس کو بلایا؟ معاذ ابن جبل کو، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بلایا تو حضرت معاذ ابن جبل نے جواب کیسے دیا؟ بولیے رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. وسعدیک، یا رسول اللہ بار بار حاضر ہوں. ایک بار بلایا تھا نا، تو بار بار حاضر ہوں. قال یا معاذ
حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، پھر کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پھر حضور نے کہا یا معاذ بن جبل، پھر کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر بار بار حضور کیوں بلا رہے تھے؟ بغل میں بیٹھے ہیں، ایک بار بلا لیا، تین مرتبہ کیوں کہا؟ تو جانتے ہو محدثین نے کیا تشریح فرمائی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے میرا عاشق بار بار لبیک یا رسول اللہ بولتا رہے ہو۔ عاشق کو بھی مزہ آ رہا تھا، محبوب کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ تو ہم جب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو تمہیں جتنا جلنا ہے، مرنا ہے، مرو۔ اللہ فرماتا ہے قل موتو بغیظکم، محبوب کہہ دو ان سے اپنی جلن میں مر جاؤ۔ تمہارے مرنے یا جینے یا خوش ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں تو بس یہ چاہیے کہ میرے محبوب کب خوش ہو رہے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل کے اس طریقے نے بتا دیا جب جب لبیک یا رسول اللہ کہو گے محبوب خوش ہوتے رہیں گے۔ تو کہو زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنا آپ نے حدیث پاک کی؟ اچھا، اب یہاں پر تو حدیث ہے جس میں لبیک و سعدیک کا لفظ آیا ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چیپٹر ہوتا ہے، اوپر باندھا جاتا ہے عنوان جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کے نیچے پھر اس کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ اب اسی بخاری کے اندر یہ جلد 1 ہے، بخاری کی جلد 3 کے اندر، بخاری شریف جلد 3 صفحہ 1276۔ اب یہاں جو صفحہ 1276 ہے بخاری شریف کا، ہے وہی حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل والی ہے، لیکن یہاں لطف یہ ہے کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، عنوان باندھا ہے، اس باب کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ باب من اجاب بلبیک و سعدیک۔ یہ پورا باب ہی اس بیان میں ہے کہ اگر کوئی پکارے تو جواب دینا ہے لبیک و سعدیک کہہ کر کے۔ یہ پورا بیان اس باب کے، یہ پورا بیان ہی جو ہے اس باب کے اندر موجود ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ بھی بخاری شریف ہے، باب من اجاب بلبیک و سعدیک، اور اس میں وہ روایت وہی موجود ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ اب آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ 5ویں حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 ہے۔ اس کا باب ہے باب اذا کان الثوب ضیقا یتزر بی، حدیث نمبر ہے 634۔ حضرت جابر صحابی رسول ہیں، یہ بھی کافی طویل حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کام سے فارغ ہو گئے، قال یا جابر، حضور نے کیا فرمایا؟ اے جابر۔ قال قلت، حضرت جابر فرماتے میں نے کہا، کیا کہا؟ جواب آپ دیں گے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے صحابہ کیا تھے؟ امام احمد رضا کے مرید تھے۔ جو تم نے امام احمد رضا کے نام پر گندگی پھیلانے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ، ارے اس امام نے تو ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے۔ کبھی سوچو تنہائی میں بیٹھ کر کے امام احمد رضا کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ وہ ساری پونجی ہے، یہ وہ دولت ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی 14ویں صدی کے اندر، وہابی ان کو چھپا رہا تھا۔ امام احمد رضا کو اللہ نے پیدا کیا، امام احمد رضا نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ایسا، ورنہ یہ سب کہاں ہمیں پتہ چلتا تھا، کیا سلیقہ ملتا تھا؟ یہ حدیث آپ نے سن لی، حضرت جابر کا بھی وہی عقیدہ ہے، کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف پھر چلتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر بخاری شریف کی ابھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، ابھی دوسری کتابوں کی باری بعد میں آئے گی۔ پڑھتے ہیں جو بے عشق محمد، بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔
حضور کے عشق کے بغیر اگر بخاری پڑھو گے تو تمہیں بخاری آئے گا، بخاری کبھی نہیں آنے والی ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، اور میں حدیث کون سی پیش کر رہا ہوں؟ 6 حدیث پیش کر رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 94 ہے، اور باب ہے باب التقاضی والملازمۃ فی المساجد، حدیث نمبر ہے 457 حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت کعب کیا فرماتے؟ انہو تقاضى ابن ابی حدرد دینا کان لہ علیہ فی المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیتہ فخرج الیہما حتى کشف سجف حجرته فنادى یا کعب قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں، اب یہ حدیث پاک ہے 457 بخاری شریف کی، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ابن حدرد سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، مسجد میں تھا، قرض کا مطالبہ کرتے کرتے آواز زور سے ہو گئی، مطالبہ کر رہا تھا، میری آواز بلند ہو گئی، حضور نے اپنے گھر میں سنا تو پردہ ہٹا کر کے کہا اے کعب، تو میں نے بھی کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں 7ویں حدیث پاک بخاری شریف کی ہی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 839، باب غزوۃ خیبر، حدیث نمبر ہے 4254، روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے حدیث پاک سن لیں آپ، اس میں جس کا واقعہ ذکر ہے حضرت عبداللہ بن قیس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت سنیں، لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر او قال لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعوا على انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم وانا خلف دابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعنی وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله فقال لي یا عبد اللہ ابن قیس قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں حدیثیں عربی میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ لبیک سے تسلسل ہمارا ہو جائے۔ اب یہ حضرت حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے خیبر پر لشکر کشی کی، یعنی خیبر پر آپ گئے وہاں جنگ کے لیے، یا میرے آقا علیہ السلام خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تو لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہے، تم جسے پکار رہے ہو یعنی اللہ کو، وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تمہارے نزدیک اور تمہارے ساتھ ہے، وہ اپنی جانوں پہ رحم کرو۔ تو حضرت عبداللہ قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سواری کے پیچھے ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا حضور کی سواری سے۔ میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، میرے آقا علیہ السلام نے سن لیا، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، تو عبداللہ بن قیس فرماتے جب حضور نے بلایا تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف کی۔ اس کے بعد میں پھر حدیث بخاری شریف کی ہی جلد نمبر 3 سے، بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 1125، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بہت ہی جو ہے ایمان کو لطف دینے والی حدیث ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ کی، جلد نمبر 3 کی ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 1125 ہے، 1125 صفحے نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ باب نمبر ہے باب قول اللہ تعالی کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا نا اپنے حلال مال کھاؤ، اس آیت کے ضمن میں حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 5429، حدیث کیا حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ اصابنی جہد شدید
فلقیت عمر بن الخطاب فاستقرأته آیة من کتاب اللہ فدخل داره وفتح علی فمشیت غیر بعید فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائم على رأسي فقال یا ابا ہریرہ فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یہاں پر بھی حدیث ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ اب میں ابھی اس حدیث کی ایک تفصیل میں پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کافی بھوک لگی ہوئی تھی. اب میں اصحاب صفہ میں سے نا، مدینہ شریف کے چبوترے پہ رہتے تھے سب صحابہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی تھی. میں باہر نکلا تو حضرت عمر مل گئے. تو میں نے ان سے قرآن کی آیت پوچھی تاکہ کم سے کم وہ میرا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ میں بھوکا ہوں. انہوں نے قرآن کی آیت بتا دی اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے. فرماتے ہیں میں ایسے ہی رہا کہ اچانک رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر کے آئے تو وہ میرے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کو سمجھ گئے. ہو کہا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر تو اتنا ذکر ہے، لیکن اب اس کی جو تفصیل ہے بخاری شریف کی اسی جلد میں، تیسری جلد میں ہی صفحہ نمبر 1310 پر ہے. صفحہ نمبر 1310 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. اب یہ حدیث پاک آپ سنیں جو بخاری شریف میں صفحہ نمبر 1310 پر موجود ہے. اب یہ حدیث پاک کافی طویل ہے. یہ پوری حدیث ہم نے لکھی ہے، اصل میں یہاں سے یہاں تک ہے. اس ایک حدیث کے اندر 4 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 4 مرتبہ. اب میں جو ہے اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں. اب وہ 4 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ آئے گا. ایک حدیث کے اندر یہی حدیث پاک وہاں پر ہے، وہاں 1 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ ہے. اور اسی بخاری کے اندر وہی حدیث دوسرے مقام پر ہے، اس میں 4 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ، واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں زمانہ نبوی میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا. ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے کہ کوئی نکلے گا تو مجھے کھلائے گا. فرماتے میں وہاں بیٹھ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے. میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا. میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے گزرے. میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے، کچھ نہیں کیا. فرماتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے مجھے دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا دیا. گویا کہ میرے دل میں اور میرے چہرے پر جو تھا انہوں نے پہچان لیا تھا. پہچان لیا انہوں نے. آقا غلام کو نہیں پہچانے تو پھر کون پہچانے گا؟ فرماتے انہوں نے پہچان لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یا ابا ہریرہ نہیں کہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے پیار سے کہا ابا ہر. یا ابا ہریرہ نہیں کہا، ابا ہر. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا لبیک ہو گیا اسی حدیث میں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا حضور میں حاضر ہوں. اچھا جب کوئی حضور کی بارگاہ میں کہے میں حاضر ہوں تب انعام کیا ملتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. کہا کرو لبیک یا رسول اللہ. اگر حضور نے کہہ دیا میرے ساتھ آ جاؤ تو طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے تو کامیابی کو پہنچ جاؤ گے. فرماتے حضور نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، اور فرماتے میں چلنے لگا. میں حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا. پھر نبی پاک اپنے گھر میں تشریف لے گئے. میں نے بھی اجازت چاہی، مجھے اجازت ملی. جب آپ داخل ہوئے اندر حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں امی جان نے مجھے ایک پیالے میں دودھ دیا. ایک پیالے میں کیا دیا؟ دودھ دیا. فرماتے میں نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ امی جان نے فرمایا فلاں یا فلاں نے نبی پاک کے لیے تحفے میں بھیجا ہے. حضور صدقہ نہیں کھاتے تھے، تحفہ. امی جان نے کیا فرمایا؟ فلاں نے یا کسی فلانی عورت نے حضور کے لیے تحفہ بھیجا ہے. ادھر حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دودھ کا جام دیا گیا، پیالہ دیا گیا.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا اباہر، دوسری مرتبہ پھر کہا اباہر، فرماتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار لبیک یا رسول اللہ، یہ دوسری مرتبہ اسی حدیث میں فرماتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اب جب میں نے دوسری مرتبہ کہا تو حضور کا اور کرم ہو گیا، فرمایا جاؤ صفہ والوں کو بلا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ 70 صحابہ رہتے تھے صفہ پہ، کہا جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ، انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ، کیونکہ وہ سب اسلام کے مہمان ہیں، نہ وہ کسی کے گھر جاتے ہیں، نہ کسی کے مال میں اپنا حصہ بناتے ہیں، وہ سب اسلام کے مہمان ہیں، جاؤ انہیں بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک کے پاس صدقہ آتا تو اسے نبی انہی کے پاس بھیج دیتے تھے، لے جاؤ، یعنی صفہ والوں کو بلاتے نہیں تھے، صدقہ آتا تو فرماتے لے جاؤ، اور اس میں سے کچھ نہیں رکھتے، اور جب تحفہ آتا تو کہتے بلا لاؤ، خود بھی کھاتے صحابہ کو بھی کھلاتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرماتے حضور نے فرمایا جاؤ بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات تھوڑی سی تکلیف ہوئی، میں نے سوچا یہ دودھ ہے کتنا، اور 70 صحابہ صفہ والے، میں سوچا تھا میں پیوں گا بھوک میری مٹے گی، یہ ہے کتنا ایک پیالہ دودھ، ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا کرنا تھا، حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا بلانے کے لیے، وہ آ گئے، اجازت چاہی، انہیں بھی اجازت مل گئی، پھر وہ گھر میں آ کر کے اپنی اپنی جگہ وہ سارے 70 صحابہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا اباہر، فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تیسری مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ لو یہ پیالہ اور اسے ان سب کو دے دو، پلاؤ ایک ایک جن کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو اب اور یہ ہو گیا کہ اب بعد میں میری باری آئے گی، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ فرماتے حضور نے فرمایا سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیالہ پکڑا، ایک ایک کو دینے لگا، ایک شخص دودھ پی کر کے جب سیراب ہو جاتا اچھے سے تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے کو دے دیتا تھا، پھر وہ مجھے واپس کرتا، پھر میں تیسرے کو دے دیتا تھا، اس طرح وہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ وہ پیالہ کہاں تک پہنچ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک دوبارہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کے پاس وہ پیالہ آخر میں پہنچا، حضور نے پیالہ پکڑا، اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کے چوتھی مرتبہ فرمایا اباہر، پھر فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مرتبہ حضور پیار سے کہتے ہیں اباہر، اور اتنے ہی پیار سے جواب دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ تو جب مصطفیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، وہ اتنا کرم کریں اور تو عداوت رکھے۔ یقیناً ہم ان کے جیسا محبت نہیں کر سکتے، وہ جتنا ہم سے کرتے ہیں ہم تو اس کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبوب سے نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہم کرتے بھی ہیں یہ انہوں نے چاہا ہے تو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اباہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب میں نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں اور تم باقی رہ گئے، سب نے پی لیا ہے، میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ اب حضور نے بھی نہیں پیا، یہ ہوتے ہیں آقا، فرمایا بیٹھ جاؤ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بیٹھ گیا، کیونکہ بھوک تو لگی تھی، میں بیٹھ گیا، میں نے دودھ پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے پیو پیو پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھ کو اخیر میں کہنا پڑا بس اب نہیں ہو سکتا ہے رسول اللہ، بہت پی لیا میں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب میں نے اخیر میں کہا بس، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو۔ میں نے پیالہ حضور کو دیا، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر کے بچا ہوا سارا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پی گئے۔ ایک پیالہ تھا، 70 صحابہ پی گئے، اور لبیک یا رسول اللہ کی برکت تھی، وہ لبیک یا رسول اللہ کی برکت تھی۔ ہم نے کہا جہاں لبیک یا رسول اللہ کی برکت تھی، ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ پی رہے ہیں،
اسی لبیک یا رسول اللہ کی برکت الحمدللہ بریلی میں بھی پہنچی تھی. جب امام احمد رضا نے لبیک یا رسول اللہ کی برکت دیکھی کہ ایک ایک پیالے کے اندر 70 صحابہ پی رہے ہیں, تو امام احمد رضا نے فرمایا, کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ابو ہریرہ بتاؤ نا وہ کیسا تھا جام شیر, شیر کہتے ہیں دودھ کو. ابو ہریرہ بتاؤ وہ دودھ کا جام کیسا تھا جس سے 70 صحابہ پی رہے ہیں اور سب پیٹ بھر کر کے پیتے ہیں سیراب ہو کر کے. کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ہم نے کہا وہاں لبیک کی برکت سے ایک پیالے میں 70 لوگ پی رہے ہیں, لطف آ رہا ہے. یہاں اسی لبیک کی برکت سے امام احمد رضا کو تعریف کر کے لطف مل رہا ہے. تو یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ میں نے 9ویں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب اس کے بعد آئیے 10ویں حدیث پاک. یہ بھی بخاری شریف کی اسی جلد میں ہے, بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1308 کے اندر. حدیث نمبر ہے 6521, 6521 نمبر, اور صفحہ نمبر ہے اس کا 1308. اور یہ حدیث جس سے مروی ہے وہ حضرت زید بن وہب ہیں. حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک مکمل, قال ابو ذر كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ المدینہ فاستقبلنا احد فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10ویں حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا مدینے شریف کے اطراف کے اندر. اب مدینہ شریف میں ہی تو احد پہاڑ ہے. فرماتے میں چل رہا تھا, فاستقبلنا احد, جیسے ہی احد پہاڑ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتانا چاہ رہے تھے, اے ابو ذر یہ احد پہاڑ ہے, کافی بڑا پہاڑ ہے, تقریباً 7 کلومیٹر تک روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پھیلا ہوا ہے. اور حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے اے ابو ذر کہہ کر کے کہ یہ وہ پہاڑ ہے, اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور کوئی میرے صحابی کے علاوہ جو صحابی نہ ہو, عام مومن ہو, اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں دے تو میرے صحابی کے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو میرے صحابی نے ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے. یہ کہنا چاہ رہے تھے حضور. تو بلایا یا ابا ذر, ہے ابو ذر. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک 10 حدیث پاک پیش کی. اس کے بعد میں 11ویں حدیث حضرت فضل بن عباس سے ہے, اور یہ الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ جلد 1 صفحہ 121 کی ہے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض وصال میں حاضر ہوا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مرض میں دنیا سے تشریف لے کر کے گئے میں اس میں حاضر ہوا, اور آپ کے مقدس سر کے اوپر زرد رنگ والی پیلی پٹی تھی. میں نے سلام کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا فضل. میں فضل بن عباس تھا, میں نے سلام کیا تو حضور نے فرمایا یا فضل. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ شرک والا عقیدہ ہوتا تو کم سے کم دنیا سے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے جانے والے ہیں, جاتے جاتے حضور کو کہنا چاہیے اے فضل ابن عباس یہ عقیدہ نہ رکھنا, یہ عقیدہ شرک والا ہے. نہیں فرمایا حضور نے. 12ویں حدیث حضرت خالد ابن ولید سے ہے, اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیث جلد نمبر 5 صفحہ 194. حضرت خالد ابن ولید, خالد ابن ولید کو ہر کوئی جانتا ہے, عظیم جرنیل, 124 یا 125 جنگیں لڑی ہیں, کسی میں بھی شکست نہیں ملی ہے, ہر جنگ میں کامیابی ملی ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں میدان جنگ میں مارا جاؤں, لیکن بستر پہ موت آئی ہے. جب آپ کی موت کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا اے دنیا والو جنگ سے نہ گھبرانا, اگر جنگ میں موت آنی ہوتی تو خالد کو جنگ میں موت آ جاتی. آج خالد اپنے بستر پر ہے اور رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے.
کسی بھی جرنیل اعظم کہا جاتا ہے حضرت خالد ابن ولید کو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے نا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور عقیدہ تھا نا کہ اپنے ٹوپی مبارک میں حضور کے گیسو شریف سل کر کے رکھے ہوئے تھے. ایک جنگ میں ٹوپی کھو گئی تو لڑنے کے بجائے ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ میں جنگ میں جیت رہا ہوں تو اسی موئے مبارک کی برکت سے ہے. تلوار چھوٹتی ہے چھوٹے, موئے مبارک نہ چھوٹے. اب وہ حضرت خالد ابن ولید کا عقیدہ سنیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ, ایک طویل حدیث پاک ہے لمبی, اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت خالد سے فرمایا یا خالد. جب حضور نے فرمایا یا خالد تو حضرت خالد نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بھی ہے 13ویں حدیث مسند البزار المنشور باسم البحر بحار الزخار, جس کو البحر الزخار بھی کہتے ہیں. کتاب ہے یہ, جلد نمبر 7 صفحہ 319. اس میں جو حدیث پاک ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں رسول پاک کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا حضرت معاذ ابن جبل کی طرح. میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حذیفہ, اے حذیفہ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ بندوں پر اللہ اس کے رسول کا کیا حق ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانے, اللہ بہتر جانے. تو حضور نے فرمایا یہ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. حضرت حذیفہ فرماتے اب حضور نے مجھے ابھی شرک کی تعلیم دی ہے, کیا میں اس کے فوراً بعد شرک کروں گا؟ ابھی حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حضرت حذیفہ فرماتے اتنا کہہ کر کے حضور چلے. پھر کہا یا حذیفہ, اب میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو تو فرمانا چاہیے تھا ابھی میں نے تمہیں شرک سے منع کیا ہے اور ابھی تم شرک کر رہے ہو, لیکن نہیں فرمایا. گویا حضور نے بتا دیا شرک اور ہے, لبیک یا رسول اللہ اور ہے. لبیک یا رسول اللہ شرک نہیں ہے. یہ حضرت حذیفہ سے مروی حدیث پاک ہے. اسی طریقے سے السنہ, کتاب کا نام ہے السنہ, جلد نمبر 1 صفحہ 21 پر حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک کے پاس گیا, حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جب حضور نے کہا تو قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنتے رہیے کہ ہر صحابی کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کیا پاکستان میں رہتے تھے, کسی اور ملک میں رہتے تھے؟ کسی بھی ملک والا نعرہ لگائے, کسی دنیا کے کسی بھی کونے سے نعرہ لگائے, یہ اس کونے کا نعرہ نہیں ہے, یہ کسی ملک کا نعرہ نہیں ہے, یہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا نعرہ ہے. یہ حضور کی بارگاہ سے فیض پانے والوں کا نعرہ ہے. یہ ہر صحابی کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی حضرت ثعلبہ ہیں, حلیت الاولیاء طبقات الاصفیاء, 15ویں حدیث ہے, حلیت الاولیاء طبقات الاصفیاء جلد 9 صفحہ نمبر 329. حضرت ثعلبہ سے بھی حضور نے فرمایا تھا فقال ثعلبہ, تو حضرت ثعلبہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اختصار کے ساتھ وہ حدیثیں پیش کر رہا ہوں, پوری حدیث نہیں پیش کرتا. 16ویں حدیث المعجم الکبیر جلد 4 صفحہ نمبر 235, حضرت ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ذا مخمر, اے ذو مخمر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 17ویں حدیث شرح مشکل الآثار حضرت مرصد سے ہے, شرح مشکل الآثار صفحہ 477 کی ہے حدیث پاکی ہے. حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے, وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, ایک آدمی جس کو مرصد ابن ابو مرصد کہا جاتا تھا رسول اللہ سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا میں مکے میں فلاں عورت سے شادی کر لوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ دیر خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اے مرصد, تو میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت مرصد کا بھی عقیدہ ہے. اب میں صرف کتابوں کا نام لے لیتا ہوں. یہ 17 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں.
18ਵੀं حدیث اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیث ہی کی ہے، جلد 4 صفحہ 62، جس میں حضرت خدیجہ امی جان نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 19ویں حدیث الدعاء للطبرانی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الدعاء للطبرانی جلد 1 صفحہ 242، حضرت میمونہ ہماری امی جان نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20ویں حدیث پاک حضرت ام ہانی اسی کتاب کے اندر الدعاء للطبرانی جلد 1 صفحہ 124 پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 21ویں حدیث پاک المعجم الاوسط جلد 9 صفحہ 101 حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 22ویں حدیث پاک المعجم الکبیر جلد 24 صفحہ 182 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23ویں حدیث پاک اعلام النبوہ، ابھی تک زندہ پکار رہے تھے، کیا پکار رہے تھے زندے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلام النبوہ صفحہ نمبر 107 کی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ایمان لاؤں گا، ایک شرط ہے۔ ایمان سے فائدہ ان کا ہی ہونا ہے، شرط بھی رکھ رہے ہیں۔ کہا ایمان لاؤں گا لیکن ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں تو ایمان لے کر کے آ جاؤں گا۔ صحیح حدیث پاک ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں تو ایمان لے آؤں گا۔ اب وہ میں پوری عبارت نہیں پڑھتا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو لیا، کہا لے چلو اس کی قبر پر، اس کی قبر پر لے کر کے بتاؤ اس کا نام کیا ہے۔ راوی کو یہاں پر شک ہوا کہ اس کا نام کیا بتایا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا یا فلانا، اے فلانا۔ جیسے حضور نے پکارا تو اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ ہم نے کہا یہاں تو مردے بھی پکار رہے ہیں، اس لیے وہاں بھی نہ زندے میں شامل ہوتا ہے نہ مردے میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ زندوں کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ مردے بھی کہتے ہیں کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 23 حدیثیں ہوئیں۔ 24ویں حدیث، یہاں زندے اور مردے انسان تھے۔ اب جو 24ویں حدیث ہے شرف المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ 418 کی، ایک جانور نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانور کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہیں، ان پہ ہماری جان قربان، حضرت یعفور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سواری جو نسل میں گدھے ہیں اور حضور سواری فرماتے تھے، لیکن ہم ان کو ادب سے حضرت یعفور کہتے ہیں اور ہم سنیوں کی جان قربان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ خیبر کو فتح کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، یعفور سے، کیونکہ وہ بھی آئے ہوئے تھے، پوچھا کیا تمہارا کوئی مالک ہے؟ تو یعفور نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ اب یعفور نے کہا، اس نے عرض کیا اس لیے کہ ہمارے آبا اجداد جتنے گزرے ہیں نا، ہمیں بتایا گیا ہے ہماری نسلوں پر 70 انبیاء کرام نے سواری فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں جس کے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی ہے، 70 نبیوں نے سواری کی ہے۔ یا رسول اللہ میری نسل میں سے آخری میں ہوں اور نبیوں میں آخری آپ ہیں۔ یہاں جانور کو بھی معلوم ہے کہ وہ امام آخر الانبیاء ہیں، اور یہاں وہابی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ آخر الانبیاء ہیں۔ یہاں ایک گدھے کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبیوں میں آخر ہیں۔ اور یہ جو یعفور تھے نا، اس وقت یہ جس کے قبضے میں تھے ایک یہودی کے، حضرت یعفور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے سوا میری کوئی نسل باقی نہیں اور آپ کے سوا کوئی نبی باقی نہیں۔ حضرت یعفور نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے۔ حضرت یعفور نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جس یہودی کے یہاں تھا وہ مجھ پر سواری کرتا تھا، میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ آپ جیسی پاک ذات میرے اوپر سواری کرے گی۔ اس یہودی کو بٹھا کے گندا نہیں کر سکتا تھا۔ سیکھو، آج مسلمانوں کو اس حضرت یعفور سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو تم گندا کرتے ہو، وہ یعفور تھے جو اپنی پیٹھ کو بھی گندا نہیں کر رہے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ میں نے بہت مار کھائی ہے اس کے لیے۔
جب اس یہودی کو میں نیچے گرا دیتا تھا نا، مجھے کھانا نہیں دیتا تھا، مارتا تھا، لیکن یا رسول اللہ مار برداشت کرتا رہا، بھوک برداشت کرتا رہا، لیکن کبھی بھی آپ کی عزت کی خاطر میں نے اس ناپاک کو اپنی پیٹھ پر نہیں بٹھایا ہے۔ یہ عشق ہوتا ہے۔ عشق کو کیا معمولی سمجھا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق معمولی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ بہت مار کھایا ہے، اس لیے کہ غزوہ خیبر میں بہت سارا مال آیا نا، تو اسی مال میں سے حضرت یافور بھی تھے، تو اب مال حضور صحابہ کو بانٹ رہے تھے۔ حضرت یافور نے دیکھ کر کے کہا نگاہوں میں، یا رسول اللہ مجھے کسی کو مت دینا، آپ قبول کر لیں، کیونکہ آپ کے لیے مار کھائی ہے میں نے، آپ کے لیے بھوک برداشت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اتنا باوفا، تو پوچھا نام کیا ہے؟ یزید نام تھا اس وقت۔ تو حضور نے فرمایا یہ نام مت رکھو، اس لیے کہ جانتے تھے ایک بے وفا پیدا ہونے والا ہے۔ کہا نام ہے یافور۔ جیسے حضور نے نام بدلا اور کہا یا یافور، پہلی مرتبہ نام سنا تھا تو یافور نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جانور، لیکن وہ نسل کے اعتبار سے جانور ہیں میرے عزیزو، ورنہ ان کی عقیدت، ان کا عشق تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم سنیوں کی جان بھی قربان ہو جائے۔ اتنا بڑا عاشق، جانتے ہو راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنی حاجت کے لیے سواری فرماتے تھے، جب حضور کو ضرورت ہوتی سواری فرماتے، جب اس سے اترتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ اتر کر کے آتے تھے، اور میرے آقا یافور کو کسی آدمی کو بلانے کے لیے بھیجتے کہ جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، تو حضرت یافور اسی صحابی کے دروازے پر پہنچتے تھے۔ سارا ایڈریس معلوم تھا، کس کو؟ یافور کو۔ کیوں؟ حضور بیٹھ گئے، حضور بیٹھ گئے، یافور کو سب کا ایڈریس پتا چل گیا، اور جو بیٹھا اسی کو پتا نہیں ہے کیا عقیدہ اپنایا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس سواری پہ بیٹھ جا اس سواری کا علم تو دیکھو۔ اسی صحابی کے دروازے پر جاتا تھا، اور ایسا نہیں کہ جا کر کے دروازہ ٹھوکتا تھا، پاؤں مارتا تھا، چلو حضور بلا رہے، نہیں، یافور جانتے تھے یہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ یہ مولائی نہیں جان پایا کہ امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، تو یہ مولائی تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ حضرت یافور دروازے پہ جاتے تو جانتے ہو کیسے کرتے تھے؟ صحابی کے دروازے پر اپنے سر سے دروازے کو دستک دیتے تھے، وہ اپنے سر سے دستک دیتے تھے۔ جب وہ صحابی نکلتے تو ان کو اشارہ کرتے رسول اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت یافور صرف سواری کا کام نہیں کرتے تھے، حضور جس کو بلانا چاہتے تھے یافور سے بلاتے تھے۔ اتنا عاشق، راوی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صحابہ بے چین تھے۔ پھر وہ یافور جنہوں نے حضور کی خاطر مار کھائی ہے، بھوکیں برداشت کی، جب میرے آقا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو صحابہ فرماتے ہیں یافور نبی پاک کی جدائی میں صرف 3 دن تک زندہ رہا، صرف 3 دن تک زندہ رہا۔ پھر ایک کنویں کے پاس آیا جس کو بیر ابی حیثم بن تیہان کہتے ہیں، یافور نے کود کر کے جان دے دی اور یہی کنواں اس کی قبر بن گیا، صرف 3 دن تک۔ اس طرح سے عشق ہوتا ہے۔ جب عشق اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر مقام بھی ملتا ہے کہ حضور سواری فرمائے۔ تو یہ حدیثیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ تقریباً جو ہے 24 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، 24 حدیث، اور ساری باتیں کس کے زمانے کی ہیں؟ دور صحابہ کی۔ بھائی دیکھو، عقیدے میں ڈنڈی بیچ میں کوئی مار سکتا ہے نا، حضور سے لگ کر کے جو ہیں ان میں تو کوئی نہیں مار سکتا نا، وہاں کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے پیش کی ہیں، ہر حدیث کے اندر کسی میں 2 مرتبہ اور اس حدیث میں تو 4 مرتبہ کیا آیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، اب امام احمد رضا نے کیا عقیدہ دیا ہے؟ امام احمد رضا نے اپنے سے کوئی عقیدہ نہیں دیا۔ جب امام احمد رضا نے دیکھا کہ ہر صحابی کہہ رہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
تو امام احمد رضا نے بھی کیا کیا؟ پورا ایک رسالہ لکھا، انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام احمد رضا نے سیدھا کنیکشن جوڑ دیا، سیدھا وہیں سے کنیکشن جوڑا امام احمد رضا نے. اب یہ پورا رسالہ ہے، میں پورا رسالہ پیش نہیں کروں گا. اس میں ایک مقام پہ امام احمد رضا نے فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو یہ شرک تو نماز میں بھی ہے. السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہے یہ؟ نبی کو پکار نہیں رہے یا ایھا النبی؟ تو یا رسول اللہ اگر شرک ہے تو یا نبی کہو یا رسول کہو یا مصطفیٰ کہو، شرک تو سب ہوگا. تو امام احمد رضا نے اس رسالے میں ایک مقام پہ فرمایا اگر یا رسول اللہ شرک ہے تو پھر تو نماز میں بھی یہ شرک داخل ہو گیا ہے. کیا کہو گے کہ نماز میں شرک ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. سب سے زیادہ شرک سے محفوظ چیز نماز ہی ہے کہ نماز میں شرک نہیں ہے. اور امام احمد رضا فرماتے اسی نماز میں ہے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب نماز میں ہے ایھا النبی تو نماز کے باہر بھی یا رسول اللہ ہے. جب وہاں شرک نہیں تو باہر بھی تو شرک نہیں ہو سکتا ہے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں شرک نہ رہے باہر نکلتے ہی شرک ہو جائے؟ جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. جیسے مسجد سے باہر نکلو گے کر سکتے ہو. کوئی زندہ رہے تو عبادت نہیں، کوئی مر جائے تو عبادت نہیں کر سکتے، زندہ رہے گا تو کر سکتے ہو. کوئی وہ بھی کہہ سکتا نا کہ اب حضور تو چلے گئے اب نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ جب یا رسول اللہ شرک ہے تو اگر حضور زندہ ہوتے تب شرک کر سکتے تھے. ہم ظاہری زندگی میں اگر حضور ہوتے تو شرک کر سکتے تھے. بھائی جو شرک ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا نا. آسمان میں چلا جائے 7ویں آسمان میں، نیچے 7ویں زمین میں چلا جائے، شرک تب بھی ہے. اور جب نہیں شرک ہوگا تو میرے سامنے بھی شرک نہیں ہوگا، دور بھی شرک نہیں ہوگا، فلانی جگہ پر بھی شرک نہیں ہوگا، یہاں پر بھی شرک نہیں ہوگا، کہیں پر بھی شرک نہیں ہوگا. اسی لیے امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. بڑے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں سر. یہ وہابیت ہے اپنا، مکاری کرتے ہیں اور معاذ اللہ رب العالمین. اچھا ان کو لبیک یا رسول اللہ پسند نہیں ہے، لیکن انہیں جانتے ہو کیا پسند ہے؟ ان کو لبیک یا خادم الحرمین پسند ہے. خادم الحرمین کہتے ہیں سعودیہ کے راجا کو. ابھی اس وقت محمد ہے، کچھ سالوں پہلے اس کا باپ سلمان تھا. اس کو کہتے ہیں حرمین، یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ کا خادم. باقاعدہ میں جو آج کا ریکارڈ ہو رہا ہے بیان وہ یوٹیوب چینل پہ ڈلے گا تو میں وہاں پر وہ ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. باقاعدہ لکھا ہوا ہے لبیک یا خادم الحرمین. اب بتاؤ، تب تم نے فتویٰ نہیں دیا. اب میں ذرا یہاں پر ایک آپ کو 11 سیکنڈ کی ایک جو ہے ویڈیو سناتا ہوں میں آپ کو. اور اس میں دیکھو کیا کہہ رہا ہے. سلمان کون ہے؟ سعودیہ کا راجا ہے. اور کون ہے وہ؟ فراز شاعر نے لکھا نا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. ابھی آپ نے نہیں دیکھا چند دنوں پہلے وہ امریکہ کا ڈرم جو ہے وہاں پہنچا تو ان کمینوں نے کیا کیا؟ اس کے سامنے اپنی بچیوں کو ننگا کھڑا کر دیا. یہ اس حجاز مقدس کی عظمت ہے جہاں سلطنت عثمانیہ کے اندر وہ عاشق اگر مدینے میں ریل بناتے وقت آواز زیادہ ہو جائے کہتے ریل نہیں بنے گی چلے گا لیکن مدینے میں شور و شرابہ نہیں ہو سکتا ہے. تم نے یہ سارا کام کیا ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں تم نے ان کو لبیک یا خادم الحرمین کہا، نام لے کر کے کہا. اب ذرا آپ وہ سنیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے. اس کا نام سلمان ہے. لبیک یا سلمان پر دھیان دیجئے گا یہاں پہ. لبیک یا سلمان جینا اليوم العيون الوطن ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا ابو فهد. حنا جنود الله بعنا ارواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعمل وعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم العيون الوطن. لبيك يا سلمان جينا اليوم. لبيك يا سلمان جينا اليوم العيون الوعد.
لبيك يا سلمان جينا اليوم العيون کس وہابی نے کہا اس پہ؟ ایک بھی ویڈیو دکھا دو کسی وہابی نے کہا ہو کہ یہ سعودیہ والوں نے غلط کیا ہے. نہیں بول سکتے. جس دن بولیں گے ان کو چڑیا گھر میں لے جا کر کے بند کر دے گا. ان کا حال جانوروں سے بدتر کر دے گا. جب لبیک یا خادم الحرمین کا نعرہ لگایا گیا کہ اے خادم الحرمین ہم حاضر ہیں, ہم نے کہا جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتے تم نے انہیں لبیک یا خادم الحرمین کہا تو ٹھیک ہے, لبیک یا خادم الحرمین تمہیں مبارک ہو. جو کعبے کی کمائی سے شراب پیے اس کو لبیک کہنا, لبیک یا خادم الحرمین تمہیں مبارک ہو. لبیک یا جد الحسنین ہمیں مبارک ہو. کعبے کی کمائی سے شراب پینے والوں کے لیے لبیک تمہیں مبارک ہو, اور حسنین کے نانا دونوں جہاں کے تاجدار کو لبیک کہنا ہمیں مبارک ہو. مردودو تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ حضور کو کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے تو تمہیں جو ہے تمہارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. آپ نے سن لیا نا سب. بارہا اسی لیے میں کہتا ہوں یہ وہابیہ دیابنا, کل میں نے درس میں بتایا تھا. اب جب ان سے پوچھا گیا لبیک یا خادم الحرمین شرک نہیں ہے تو جانتے ہو یہ وہابیوں نے کیا فتویٰ دیا؟ کہتا ہے اس میں کسی کو اللہ کا شریک یا اللہ کے برابر قرار نہیں دیا جا رہا. ایک دعائیہ جملہ ہے جس کا مطلب ہے ہم حاضر ہیں اے خادم الحرمین, اور یہ ان کی عزت اور احترام کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. شرک تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو اللہ کی صفات یا اللہ کے اختیارات میں شریک کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے. اگر یہ جملہ صرف احترام یا محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں کوئی عقیدہ وہ نہیں اپنایا گیا, تو یہ شرک میں شامل نہیں ہوتا ہے. تو مردودو جب ہم یا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو حضور کو خدا مانتے ہیں؟ تو تم نجس ہو, ناپاک ہو, تم کعبے کی کمائی سے شراب پینے والوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے لبیک یا خادم الحرمین کہتے ہو. ہم اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جس کی تعظیم اللہ خود بیان کرتا ہے, ہم اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. تو تم کسی اور کی عظمت ظاہر کرو, ہم تو اللہ کے محبوب کی عظمت کو ظاہر کریں گے. یہ ان کے حالات ہیں میرے عزیز. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میرے عزیزو یہ گنہگار فقیر قادری وعدہ کرتا ہے آپ سے, آپ صرف اپنا وقت دیجئے, انشاءاللہ تعالی ان کا مکروہ چہرہ جتنے نقاب پڑے ہوئے ہیں گندگی کے نجاست کے انشاءاللہ سب اٹھاؤں گا. صرف یہ ایک عقیدہ اس پہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر تھا, اور یہ ان کی نجاست, اس کو منع کرو, اور یہ ان کی نجاست یہ اتنے مردود قسم کے ہیں, اور یہ کائنات میں سب سے بدترین ہے, سب سے بدترین ہے. اب آپ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ لبیک یا خادم الحرمین صحیح ہے, لبیک یا سلمان پڑھا جا رہا ہے, پورا گانا انہوں نے گایا لبیک یا سلمان پر. میں نے آپ کو 11 سیکنڈ کا سنایا ہے, آپ جائیے یوٹیوب پر ڈالیے. یہ مت سمجھنا کہ میں نے کوئی ایڈیٹنگ کر دی اور بنا دیا ہے. جاؤ یوٹیوب پہ ڈالو لبیک یا سلمان, سنو کس وہابی نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے, نہیں کر سکتے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا ہے. زبانیں گونگی ہو گئی ہیں, زبانیں گونگی ہوں گی تمہاری, اس لیے کہ تم انہی کا کھا رہے ہو, انہی کی گود میں بیٹھے ہو, اور ہماری زبانیں گونگی نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ ہم رسول اللہ کا کھا رہے ہیں. جن کا کھائیں گے انہی کا گائیں گے, ہم ان کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں. کائنات کے اندر یہ سب سے بدترین لوگ ہیں, اور یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1024 باب ہے, باب قتل الخوارج والملحدین. باب کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. کل میں نے بتایا تھا, کیونکہ جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم حضور سے مدد مانگتے ہیں, اور مدد کرنا خدا ہونے کی پہچان نہیں ہے. مدد کرنا تو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے.
تم نے کیا مدد کرنا اللہ سمجھ کر کے رکھا ہے؟ اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے. اس کی جو شان ہے نا, وہاں تو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا ہے, کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ہے. تم نے مدد کرنے کو, غریب نواز ہونے کو, غوث اعظم ہونے کو, داتا صاحب ہونے کو تم نے خدا سمجھا ہے. یہی تو سمجھ نہیں پائے توحید. ارے اندھو, یہ غریب نواز ہونا, غوث اعظم ہونا, داتا صاحب ہونا, یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے. جب بندے غریب نواز, داتا, غوث اعظم ہیں تو پھر خدا کیسا ہوگا؟ خدا کیسا ہوگا؟ یہی سمجھنا ہے توحید کے اندر. ہم نے چھوٹی چھوٹی شانوں کو جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں, کیونکہ کوئی کچھ بھی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی کا اگر دیکھا جائے تو ایک سمندر, اور بندے کو اگر رکھا جائے تو اس سمندر کے سامنے قطرے کے برابر ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو کل میں نے بتایا تھا من دون اللہ والی آیتیں قرآن کی کہاں فٹ کرتے اللہ کے ولیوں پر, اور اس کا ترجمہ پکارنا کرتے, جبکہ وہاں ترجمہ عبادت کا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرو گے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ وہاں بھی ترجمہ کرے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لوگوں میں ایسے لوگوں کو ساری مخلوق سے زیادہ برا اور گندا سمجھتا ہوں. سارے لوگوں میں سے نہیں بلکہ ساری مخلوق کہا. لوگوں میں صرف انسان آتے ہیں, اور مخلوق میں کتا بھی ہے, مخلوق میں بلی بھی ہے, مخلوق میں سور بھی ہے, سب ہیں مخلوق کے اندر. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, میں ایسے لوگوں کو صرف انسانوں سے برا نہیں سمجھتا, کتے سے بھی برا سمجھتا ہوں, سور سے بھی برا سمجھتا ہوں. کن لوگوں کو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار. ان لوگوں کی شرارت یہ ہے, ان کا جرم یہ ہے کہ جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, فجعلوها علی المؤمنین, یہ ان آیتوں کو مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں. کل میں نے پوری دلیلیں آپ کو دی تھی. تو جو مومنوں والی آیتیں, ظاہر سی بات ہے اللہ کے دشمن اور اللہ کے محبوب ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے دشمن اللہ کے محبوب ایک ہو سکتے ہیں؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں جو باتیں اللہ کے دشمنوں کے لیے ہیں وہی باتیں اللہ کے دوستوں کے لیے بھی ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ کے دشمنوں کی تردید کی گئی ہے قرآن میں, اللہ کے دشمنوں کو کمزور بتایا گیا ہے. اور جب بات اللہ کے پیاروں کی آئی ہے تو قرآن ہو یا حدیث ہو, وہاں اللہ کے دوستوں کو مضبوط بتایا گیا ہے. اور کیوں مضبوط بتایا گیا؟ اس لیے کہ یہ خدا کے دوست ہیں. دنیا والوں دیکھ لو, جب خدا کے دوست اتنے طاقتور ہیں تو خدا کتنا طاقتور ہوگا, یہ بتانے کے لیے. لیکن جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئیں, یہ وہاں بھی ان آیتوں کو مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے میں نے آج یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے, اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہ. اور ایسوں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ جو ان کی آیتیں مومنوں پہ فٹ کریں. کیا فرمایا؟ ان کو ساری مخلوق میں, یہ الفاظ ہیں, فرماتے ہیں جو ہے شرار خلق اللہ, اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بدتر سمجھتا ہوں میں ان کو, سب سے بدتر سمجھتا ہوں. تب امام احمد رضا فرماتے ہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ, پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں, لیکن ختم کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لبیک یا رسول اللہ سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر شعر یاد نہ رہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کہنا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا, سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا. ذرا تصور کرو نا, حضرت معاذ بن جبل بار بار کہتے تھے, حضور بار بار بلاتے تھے, تو گویا حضور پسند فرما رہے ہیں. یہ نیت تصور رکھو کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ پسند بھی فرما رہے ہیں, مزہ آئے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا
رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.